الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد و ثنا حضور کی برتری ہر طرح کی تحمید و تقدیس تحلیل و تحلیل کا حقیقی مستحق رب عز و جل ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، اصحاب پر، ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء، محدثین کے اوپر اور تمام صالحین کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احباب گرامی قدر، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. والفاظ دیگر یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اس ضمن میں میں کچھ خاص گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ سانحہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک حادثہ، ایک سانحہ تھا، اور اس لحاظ سے یہ مسئلہ بڑا ہی نازک اور حساس ہے. اس لیے میں ذاتی طور پر میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی نبی مکرم علیہ السلام کی زبان اطہر سے ہو چکی ہے. جس طریقے سے سیدنا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی بشارت یا پیش گوئی آپ نے جبل احد پر دیا تھا، اس وقت جب آپ علیہ السلام جبل احد پر بڑے چڑھے، احد پہاڑ کے اوپر، آپ ساتھ میں آپ کے ساتھی جانثار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پہاڑ متزلزل ہو گیا، ہلنے لگا، زلزلہ پیدا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کے اوپر اپنا پیر مارا اور کہا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے اوپر آج جو سوار ہے وہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے. اور چلتے چلاتے زمانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا، جناب حضرت یزید کا زمانہ آیا، اور انہی کی امارت و خلافت میں یہ مسئلہ اور یہ سانحہ پیش آیا. آج کا دن ہر اعتبار سے بڑا اہم ہے. آج کا دن روزے کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزے کا اہتمام کیا ہے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام. آج کے دن کے روزے کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، بیان فرمایا گیا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کے ایک دن کا جو روزہ رکھتا ہے اس کا 1 سال کا پچھلا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اس کا قطعی مطلب کوئی یہ نہ لے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اپنی منمانی زندگی گزارتا رہے، کھیل کود تماشا
حرام حلال میں کچھ تمیز، کچھ فرق نہیں، نہ روزہ نماز بس، اور ایک دن عاشورہ کا روزہ رکھ دے 1 سال کا پورا گناہ ڈیلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ فضیلت سے وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو مومن ہے، مسلمان ہے، ریگولر والا، یعنی ہمیشہ جو صوم و صلات کا پابند رہتا ہے، جو صحیح العقیدہ ہے، ایسا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل ترین روزہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم الحرام، جو اللہ کا مہینہ ہے، بتلائیے اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ جملہ اصحاب رسول اور صحابیات طیبات کے اوپر چند ایک کو چھوڑ کر جو ہے بدزبانی، گالی گلوچ، لعنت اور اس طرح کی تمام چیزیں، فہداہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھے خاصے مسلمان بھی ایسے لوگوں کی چپیٹ میں آ کر کے اصحاب رسول کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں، جو بالکل صحیح العقیدہ اور سنت مبارکہ مطہرہ اور شریعت اسلامیہ کے برخلاف عمل ہے، اور غرض یہ کہ اسلام کے خلاف عمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایمان کے خلاف عمل ہے، اور جو ایمان کے خلاف عمل کرے گا تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے، کیسا ہے، وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو روزے ہیں اس کا اہتمام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جیسا کہ ابھی ایک حدیث مبارکہ میں ثواب بتلایا گیا کہ اتنا ہے، آپ کو مغفرت ملے گی 1 سال کا، اور اس سے بڑا آپ کیا چاہتے ہیں؟ 1 دن مزدوری کریں گے، 1 دن بھوکے پیاسے رہیں گے، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے آپ کے 1 سال کا گناہ میٹ دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ آپ کا گناہ وہ ہو جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے حد قائم نہیں کی ہے، یعنی زنا، چوری، حقوق العباد اور اس طریقے کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی دھمکی دی ہے، ایسے گناہ خالص آپ کے توبے سے ہوں گے، آپ کو معافی ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ جو گناہ ہے تمام کے تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بعد صورت اس سے ماقبل کے جمعے میں نے سورہ منافقون کی آیت کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے والے اعمال یا ذکر سے غافل کر دینے والی چیزیں تھیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جو فائدہ ہے وہ مختصر طور پر آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا۔ یہ چند باتیں ضمنی اس لیے تھی کہ آج کا دن بڑا حساس دن ہے، اور آج کے دن دنیا بھر کے خرافات ہوتے ہیں، اور آج کے دن جو خون بہتا ہے، اور یہ پورے سمجھو 10 دن اور پورے محرم کے مہینے میں، بلکہ اس سے پہلے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو در حقیقت جن لوگوں کا خون بہتا ہے، جن لوگوں کا سینہ چاک ہوتا ہے، جن لوگوں کا پیٹھ چاک ہوتا ہے، جن لوگوں کے بھیجے نکلتے ہیں، پھوٹتے ہیں، سر پہ جو اپنے مارتے ہیں، آگ پہ جو چل کے جاتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے وہ سزا ہے اس دنیا کے اندر کہ جس دن کے اندر اصحاب رسول کے لیے جو ہے نفرت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، اور جس زبان سے اصحاب رسول کو گالیاں ملتی ہو، اور جس ذہن و دماغ میں عناد اور بغض بھرا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو انہی کے ہاتھوں سے، انہی کے اوزار سے ان کو عذاب دیا ہے، جیسا کہ آپ ماتم کے نام پر دیکھ رہے لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں، آنکھ پہ دوڑتے ہیں، تو غرض یہ کہ اصحاب رسول کی نفرت میں ان لوگوں کو یہ ثمرہ اور یہ پھل، یہ عذاب ملا ہے۔ تو کوئی بھی اصحاب رسول سے اپنا رشتہ کاٹ کر کے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے آیت کریمہ کیا تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو، صاف صاف الفاظ میں، اور یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس سے پہلے منافقین کے گھناؤنے کردار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں کیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے گھٹیا کردار و گفتار کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی اور اصحاب نبی کے متعلق ان کے یہاں جو بغض و عناد، ان کے یہاں جو حسد،
ان کے یہاں جو چلن پڑن اور انقباض ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا، اللہ رب الجلال نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ آگے چل کر کے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ تعلق کیا ہے۔ منافقین کے تذکرے کے بعد ان آیتوں کے بیان کرنے کا وہ اس میں مصلحت اور پیغام حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب الجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے، دور نہ کر دے اللہ کے ذکر والے راستے سے، اس کی اطاعت کے راستے سے، اس کی عبادت کے راستے سے، اس کی ریاضت کے راستے سے کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد دور نہ کر دے۔ ایک بات اور سنتے جاؤ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو بھی کوئی شخص ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ کہ اللہ کے ذکر سے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے جو بھی کوئی آدمی ہٹ جائے گا تو یاد رکھو وہ آدمی سراپا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، در حقیقت یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہ مال اور یہ اولاد کیسے غافل کرتا ہے، اس بات کا اندازہ ہم میں سے ہر کس و ناقص کو ہے۔ مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں آ کر کے بیشتر بلکہ تقریباً ہر انسان گناہ کرنے پر مجبور تب ہوتا ہے، اپنے آپ میں بعض دفعہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے، اپنے جذبات و احساسات کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور کڑ کر کے گھٹن والی زندگی گزار تو دیتا ہے، مگر جہاں اولاد کی بات آتی ہے، جہاں پر مال کی بات آتی ہے، ایسی جگہوں پر عام طور پر زیادہ تر لوگ بلکہ تقریباً لوگ فیل ہو جاتے ہیں، تقریباً لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ مال کے حصول میں ایسے تو ہر آدمی چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے، ہے نا؟ مال کے حصول میں انسان کو لگنا چاہیے، مال کمانا چاہیے، کیونکہ مال نہیں رہے گا اس کے پاس صحت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، قوت نہیں رہے گی، اور آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عزت نہیں رہے گی، ہے نا؟ مال نہیں ہے تو وہ خسرہ کوڑے کرکٹ کی طرح جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے مال تو کمانا ہے، اور ہر کس و ناقص کے دل میں مال کی محبت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی دنیاوی یہ رنگ و ڈھنگ، یہ زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی سرشٹی کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کی خلقت کے اندر داخل کر دی ہے۔ اسی لیے مال کی محبت تو آنا ہی آنا ہے، خیر آ جائے وہی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے، بلکہ صحابہ اکرام بھی مال کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، بڑے بزنس مین تھے۔ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اللہ اکبر، عثمان غنی کی قربانی، شہید مظلوم، جن کو لوگ الٹا سیدھا کہتے ہیں، جن کے اوپر تانا زنی کرتے اور گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام اعلان عام ہو گیا کہ تم لوگ چندہ اکٹھا کرو کیونکہ حالات بہت ناشائستہ ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر مال دیا، اتنا مال دیا، وہ بھی تفصیل ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کریں گے، اتنا مال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالوں کو اپنے ہاتھوں سے مال کو اڑاتے جاتے، ایسے کرتے جاتے اور کہتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں، آج کے بعد عثمان سے جو بھی کچھ ہو جائے اس
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر المال، اتنے بڑے تاجر کہ اللہ اکبر، اس زمانے کے ارب پتی تھے، اتنے بڑے بزنس مین، لیکن حال ان کا یہ تھا جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے نا، ان کی بیویاں جب دسترخوان میں کھانا لگاتی تھی تو دیکھ کر کے فوراً رونے لگتے تھے اور دسترخوان سے اٹھ کر کے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ اس قدر خشیت، اس قدر تقویٰ، اس قدر زہد و ورع ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل حصول مال کے بنا پر انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی تھے، ایک انسان مال کماتے جاتا، ابھی دیکھتا تھوڑا، دوسرے کو دیکھتا ہے وہ ایسا کر لیا، وہ ایسا کر لیا، وہ ایسا کر لیا، جب دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس نے ایسا کر لیا، اس نے ایسا کر لیا، وہ ایسی گاڑی میں گھوم رہا، وہ ایسی کار میں گھوم رہا، وہ ایسا گھر بنا رہا، وہ ایسا مکان بنا رہا ہے، اس کی دکان ایسی سج رہی، ان کی کمپنیاں ایسی چل رہی، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، آپ کرو۔ کون آپ کا ہاتھ کاٹ رہا ہے؟ کون پیر پکڑ رہا ہے؟ کوئی نہیں پکڑ رہا، مگر یہاں پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ آپ کریں جائز راستے پر چلتے ہوئے۔ یا جب انسان ایک دوسرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا دماغ پھر جاتا ہے، اب تو کچھ بھی کرنا ہے، اب کچھ بھی کرنا ہے، اب حلال کیا حرام کیا، کس کی جیب کٹے، کس کی جو ہے پاکٹ مارے، اور کس کا سامان لے، کس کا کیا کرے، کس کا نقصان ہو، کس کا فائدہ ہو، کچھ بھی نہیں دیکھتا، اندھا دھون چل جاتا ہے، اندھا دھون آپ کو نہیں چلتا۔ آپ محنت کریں، مشقت کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں نے بتایا نا اتنے بڑے تاجر تھے، سب سے پہلے جو ہے گھی اور چند پنیر کے ٹکڑے سے اپنی تجارت شروع کیے تھے، اور دیکھتے 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 بہت بڑے آدمی بن گئے۔ تجارت کے اندر سچائی، امانت داری، دیانت داری، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آپ اللہ کی عبادت پر برقرار رہے، اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو کبھی روکے نہیں رکھا۔ تو حصول مال ضروری ہے، کرنا چاہیے، مگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے نہیں۔ اور جب مال حاصل ہو جائے تو وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ اگر آپ کا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کا مال بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مال قربان کرنے کی باری آئے، وہاں پر بہترین خرچ کریں، کنجوسی نہیں، بخیلی نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے آواز ٹکرائی، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بولے کیا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیے یہ ہمارا باغ ہے، وہ باغ انتہائی زرخیز، قیمتی، بہترین اور عمدہ قسم کا پھل دینے والا باغ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے، اس باغ میں کنواں بھی تھا، اور جس باغ میں پانی کا اچھا انتظام ہو پھر اس باغ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس میں پھل بھی اچھے آتے ہیں۔ تو بہت مشہور باغ تھا، پھل بھی بہت اچھے آتے تھے۔ اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سید الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے، یعنی آپ اس باغ سے مستفید ہوتے تھے، فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ کتنی بڑی بات تھی، اس باغ کی اہمیت، اگر باغ میں پھل نہیں نکلتا تھا، کچھ بھی نکلتا تھا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا، خصوصی طور پر وہاں بیٹھنا، وہاں آرام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہی اس باغ کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ لیکن صحابی رسول بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا باغ ہے، ہم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کے پاس بہترین قسم
کی تجارت ہو، بہترین قسم کا بزنس ہو، بہترین قسم کا مال ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کی محبت تو رہے گی نہیں، فطری ہے۔ آ کر کے کہنے لگا بہت زیادہ محبت ہے اس سے، اور میں یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ کتنا صدقہ کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں صدقہ؟ کئی دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات آتی، کتنا کرتے ہیں؟ ارے کسی کا حق دینا رہے تب بھی ہم سوچ سوچ کے ہاتھ ایسا بڑھا دیں کہ کہیں ایک انچ آگے نہ چلا جائے ہاتھ اور مال کو زیادہ نہ آ جائے۔ کسی کے حق کی بات آئے، حق کی ادائیگی کی بات آئے، یا کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے مجھے بے حد پسند ہے، یہ باغ مجھے بے حد پسند ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ سید الرسول علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، اولاً یہ ہے کہ اس کو تم رکھو، مشورہ دینے والا دیکھو ایسا مشورہ دینے والا رہنا چاہیے، نہیں کہ جب کہیں کوئی کچھ کر رہا تو اور اس میں جو ہے وہ کر دے کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ صدقہ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ آپ نے یہ آیت سنائی، آپ کی آیت سن کر کے آئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اول کرنا چاہیے، نہیں میں صدقہ کرنا چاہتا، آئے کہ مجھے نیکی کی روح کو پانا ہے، نیکی کی روح جنت کو پا لینا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ اکبر، مجھے جنت پانی ہے، مجھے نیکی کی روح پانی ہے، میں تو صدقہ کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے تم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ کرو۔ سبحان اللہ، عدد باغ، کیا کہا؟ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ کر دو۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیبر میں جو ہمیں زمین ملی تھی، فتح خیبر کے موقع پر جو مانے غنیمت میں زمین آئی تھی، وہ جو حصہ ملا تھا تو میں اسے بہت پسند ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس زمین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فلانی جگہ پر صاحب ہماری ایسی زمین ہے، جناب ہماری ایسی زمین ہے، ایسی ہے ویسی ہے، وہ تعریف کرتے ہیں، کیوں کہ اس زمین سے آدمی کو محبت ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے رکھنا چاہتا ہے، اس میں ہر مکانات کوٹھیاں بنانا چاہتا ہے، اس کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مال، یہ ہماری زمین، یہ ہماری پراپرٹی جو خیبر میں ملی تھی، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اس زمین سے تم صدقہ مت کرو، زمین مت بیچو، اس سے جو پیداوار ہوگی، اس سے جو تم فصلیں تیار کرو گے وہ فصل صدقہ کرو، وہ فصل صدقہ کرتے جاؤ۔ تو غرض یہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال تھا، اور کیوں نہ ہو، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حالت کیا تھی؟ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا ہوگا کہ وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا سردار اعظم، جن کا نام سن کر کے ایران و روم، فارس و روم کے بڑے بڑے صاحب اقتدار اور سلطان، وہاں کے بادشاہ، وہاں کی حکومتوں کے چھکے چھٹ جاتے تھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی ان کی پلیٹ میں ایک وقت میں 2 سالن نہیں رہا، کبھی بھی ان کی خاکساری کا مال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سرکشی کرنے لگے، انسان جو ہے اپنی حدود و قیود کو پھاڑ دے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان اپنی حدوں کو پھاڑ دے گا تو انسان تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کھانے کا منع نہیں ہے، کھاؤ، اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے کھاؤ، مگر اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ صرف یہ نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکر الحمدللہ، اللہ کا سب شکریہ ادا کر دیا، ابھی جو ہے ایک دسترخوان پہ 5000 کا میں نے کھایا اور شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکریہ ادا کر، نعمتوں سے لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ فقراء و مساکین اور ضرورت
شکریہ ادا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے شکریہ ادا کرے. یہ نہیں کہ کھا لیا پیٹ بھر کے گردن تک، اب الٹی آنے لگی تو چھوڑ دیا کھانا اور بولا شکر الحمدللہ کل شکریہ ادا. ایسا نہیں ہوگا، کل شکریہ ادا آپ کا نہیں ہوا ہے. آپ شکر ادا کیجئے نماز پڑھ کر، آپ شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے. آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھیے، سامنے آ کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ سامنے آئیے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، بہت شرم کی بات ہے. آئیے سامنے آئیے، بہت اچھے سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے. پیچھے اپنے بھائیوں کا خیال کریں، یہ بھی تو نہیں کیا ہے. تو غرض یہ کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بھی مال تھا، آپ بھی مالوں کے حصول میں رہتے تھے، مگر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت نہیں چھوڑتے تھے. مال کی قربانی تو دے دیتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی قربانی نہیں دیتے تھے، اس کی عبادت کی قربانی نہیں دیتے تھے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. تو مال کمانا منع نہیں ہے، مال کمائیے، یہ بہت اچھی بات ہے. مومن جتنا مضبوط رہے، مسلمان جتنا مستحکم رہے، اتنا جو ہے دین اسلام اور شریعت کو استحکام پہنچے گا، شریعت مضبوط ہوگی. مگر خالی اپنی جہنم بھرتا رہے تو اس سے شریعت تو مضبوط نہیں ہوگی، شریعت مضبوط نہیں ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں پیچھے، مال کمانے میں، مال لٹانے میں، مال گوانے میں بہت آگے، بہت آگے. مگر دینداری میں، شریعت کی محافظت میں، دین اور تعلیم کے نشو و اشاعت میں اور ہر ایک قوت میں کمزور ہے. مال کمانے میں اللہ کے فضل سے مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں. آج تعلیمی میدان میں مسلمان کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے تعلیمی میدان میں، کتنا کمزور ہے. اس بات کا صرف اندازہ یہاں سے لگائیے کہ مال کے حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جہنم بھرے، دین دھرم سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا ایک الگ راستہ اختیار کرنا. کتنا مسلمان ہے ہندوستان میں، اور عیسائی کرسچن کتنے ہیں، کرسچن کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہیں، صرف اندازہ. کرسچن کے دعوتی ادارے کتنے ہیں، کرسچن کے تعلیم کا ایجوکیشن سینٹر کتنے ہیں، اور مسلمان جن کے تعداد کرسچن سے کئی گنا زیادہ ہے، جن کے پاس کرسچن سے مال کئی گنا زیادہ ہے. مگر ذرا تصور کیجئے، ذرا نظارہ کیجئے، دنیا میں ایک قائرانہ نظر ڈالیے اس ملک عزیز ہندوستان کے اندر کہ کرسچن کی تعداد کتنی ہے، مسلمان کی تعداد کتنی ہے، ان کی عبادت گاہیں اور ان کا کام، ان کی مشنریاں کس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ان کے دعوتی ادارے، ان کے ایجوکیشن سینٹرز اور ان کے اسکولز کتنے ہیں. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹولہ، کوئی بھی محلہ، کوئی بھی بستی، کوئی بھی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کا دعوتی کام نہ ہوتا ہو، یا ان لوگوں کے تعلیم کا ایجوکیشن سینٹر نہ ہوتے ہو. اس وجہ سے کہ ان کے اندر ایک جنون ہے کہ مال ہمیں صحیح جگہ پر لگانا ہے، مال ہمیں اچھی جگہ پر لگانا ہے، خدمت خلق کرنا ہے، اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے دھرم کو آگے بڑھانا ہے، اوپر کرنا ہے. اور مسلمان کس میں لگا ہوا ہے؟ بیٹی کی بیاہ ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹا کی شادی ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ دیکھے گا اس کو پڑھایا نہیں پڑھایا، لکھایا نہیں لکھایا، اس کو جو ہے اس کی اچھی پرورش و برداشت کی، تعلیم و تربیت کی نہیں، کہ نہیں. ہمیں تو دکھانا ہے کہ کتنے آئٹمس ہماری دعوت میں ہیں، ہماری دعوت میں کتنے آئٹمس ہیں. لوگ آ کر کے کہا یہ دیکھو کیا کھلایا، کیا کھلایا. واہ واہی کے لیے آج یہ قوم واہ واہی میں کھو گئی، کفار کی نقالی سے اور آگے بڑھ گئی ہے. یہ قوم شیطان کے پیروکار بن چکی ہے، اور اپنے اس حلال مال کو جسے خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے اسے بھی لٹاتا ہے، اوپر سے قرض بھی لیتا ہے، اور پوری زندگی قرض کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اور اسی قرض کے مقروضیت کے عالم میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر خوب مغفرت رٹواتا رہتا ہے. ذرا اندازہ کرو، جب شہادت جیسی عظیم نیکی سے اگر ایک انسان کا قرض معاف نہیں ہو سکتا
تو بتاؤ شادی بیاہ میں عیاشی کرنے کے لیے، بدمعاشی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے قرض لے اور اس حالت میں مر جائے تو اس کا قرض معاف ہوگا؟ کراؤ معاف، اللہ کرے معاف ہو، لیکن ویسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اس تسلسل کو مزید آئندہ جمعہ بالکل وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، ہدایت پر استقامت، اے اللہ ہر شر سے، ہر منکر سے، ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، روزوں کو، نمازوں کو تشرف قبولیت سے نواز۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔